طاہرہ انصاری صاحبہ، جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا کہ احسان اور بھلائی آج کا ہمارا موضوع ہے، سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے ہماری ناظرین کو، ہماری بہنوں کو، دیکھنے والی بچیوں کو کہ احسان ہے کیا، دراصل احسان کیا ہے، اور قرآن مجید میں احسان کرنے والوں کا ذکر کس انداز سے آیا ہے، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ احسان کا لفظ جو ہے وہ حسن سے ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ احسان سے مراد ایسا حسین جو ہر لحاظ سے پسندیدہ بھی ہو، عمدہ بھی ہو، اور اس کا عمدہ ہونا عقل کے پیمانے پر بھی پورا اترتا ہو، بلکہ قلبی رغبت کے ساتھ چاہت کے اعتبار سے بھی دل کو بھلا لگے، اور حسی طور پر دیکھنے میں، سننے میں اور پرکھنے کے اعتبار سے بھی وہ بہت پرکشش ہو۔ یہ آپ نے اس کو جو ہے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بیشتر مقامات کے اوپر یہ لفظ آیا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احسنتم احسنتم لانفسکم۔ اس کے اندر جو ہے ح سین نون کو میں بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے بیان کیا ہے کہ اب تم نیک عمل کرو گے تو پھر تم اپنے ہی لیے کرو گے، اس کا یہ معنی ہے۔ دوسری جگہ فرمائے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا اور احسان کرنے کا اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا۔ یہ آیت ہے۔ پھر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز کے اندر ایک اور طریقے سے سمجھایا ہے کہ یہ کیسا لنک ہے کہ ثم اتقوا وآمنوا، پرہیزگاری اختیار کرو اور ایمان لاؤ، یعنی مخاطب ایمان والوں سے ہے، لیکن پرہیزگاری اور مزید اختیار کرنی ہے، پھر ایمان لانا ہے۔ پھر فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، پھر پرہیزگاری اختیار کرو اور احسان کی کیفیت اپنے اندر لے کر آؤ۔ یہ جو ہے بالآخر تم صاحبانے جب احسان ہو جاؤ گے تو جان لو کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہیں پسند کرنے لگے گا۔ سورہ اعراف میں بھی اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اسلام اگر ایک عقیدہ ہے تو احسان اس کی عملی صورت کا نام ہے، یعنی جو ہم سے کرنے کے لیے کہا گیا اس کو احسن سے احسن سے افضل سے افضل سے بہت ایسے مقام کے اوپر پہنچانا ہے کہ جہاں اللہ کی بارگاہ میں وہ بے حد حسن کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہو جائے۔ تو عقیدہ جب تک عمل کا روپ نہیں دھار لیتا تو وہ بے جان ہے۔ عقیدہ اور ایمان جب ہی زندہ قوت دیتا ہے کہ جب اس کو عمل کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ اچھا، احسان کی حقیقت اگر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور معرفت ربانی کا نام ہے۔ احسان جو ہے وہ قلب و باطن کی وہ روحانی کیفیت ہے کہ جو مقصود عبادت ہے۔ احسان وہ ہے کہ اللہ سے ایسی بے لوث اور بے غرض دوستی ہو، ایسی بے لوث محبت ہو اللہ کے ساتھ کہ جو دنیاوی لالچ سے بھی پاک ہو اور اخروی اجر و ثواب جو ہے، اخروی جو انعامات ہیں اس کی طمع سے بھی پاک، یکسر پاک ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے احسان کرے۔ یہ ہے احسان۔ جیسے کہ سورہ لقمان کی 22 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے چہرہ رضا اللہ کی طرف جھکا دیا وہ محسنون ہیں۔ دوسرے جگہ سورہ نحل میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ ان کی معیت میں ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، معیت میں ہو جاتا ہے جو صاحبان تقوی ہیں اور صاحبان احسان ہیں۔ اب اس کی دو قسمیں، ایک قسم کا تو آپ نے تذکرہ کیا احسان مع الخالق۔ احسان مع الخالق وہی ہے کہ اللہ کو دیکھو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ کو کی عبادت اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا۔ اور ورنہ کم سے کم یہ تو رکھو یاد کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے الہزاران۔ اور پھر احسان مع المخلوق ہے دوسری قسم، کہ جس کے اندر اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کی جو عیال ہے، کہ اس نے فرما دیا ہے کہ یہ میری عیال ہے، تو ان کے لیے سراپا
قربانی اور ایثار کا جذبہ لیے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے حسن عمل کرتا چلا جائے, حسن سلوک کرتا چلا جائے تمام درجہ بدرجہ, جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. دیکھیے آج جو مسلمانوں کا زوال ہے نا, اس کا سبب یہ ہے کہ حالانکہ اعمال کی کثرت ہے اور طوالت ہے, اتنے حج کر لیے, اتنی عبادتیں, اتنے ہر پیر اور جمعرات روزے, دین اسلام وہ بتلا رہا ہے آپ کو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اکثر و عملا نہیں ہے, یعنی کہ اعمال کی کثرت نہیں ہے. ہمارا دین کوالٹی کا دین ہے, کوانٹیٹی کا دین نہیں ہے. تو اس کے اندر ہم جو بھی عمل کریں حسن کے ساتھ کریں, چاہے وہ قلیل ہی ہو, اور اس پر قائم رہیں. یہ ہمیں تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتی ہیں کہ اس پر قائم رہیں. یعنی چھوٹا عمل, مومن کا تو قلیل عمل جو ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس لیے قبول ہوتا ہے کہ یعنی وہ ان کے مقابلے میں کہ جو بہت کچھ اکثریت کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت اور طوالت مطلوب نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حسن مطلوب ہے, چاہے وہ عمل قلیل ہی ہو, قلیل ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہی جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ بس عمل میں مستقل مزاجی ہو, یعنی اس کو ایسا نہ ہو کہ آپ نے کبھی کر لیا اور اس کے بعد بڑے جوش میں آپ کسی بھی نیک عمل کی طرف راغب ہو اور اس کے بعد 10-15 دن کے بعد اس کے آپ کے دل میں اس کی امنگ یا اس کی لگن باقی نہیں رہی. یہ ارشاد فرمائیے کہ کہا جاتا ہے صفا فاطمہ کہ احسان تمام اچھی صفات کا سرچشمہ ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ احسان کے حوالے سے کافی ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی, اور احسان کا معنی نیکی بھی ہے, اچھی طرح کرنا بھی ہے, اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حسن, ہا سین نون. اب آپ اس کو حسن پڑھیں تو خوبصورتی پیدا کرنا, اچھائی پیدا کرنا, اور اگر آپ اس کو حسن پڑھیں تو از خود خوبصورتی اور اچھائی کو کہا جاتا ہے. کیونکہ جس اعتبار سے بھی آپ پڑھ رہی ہیں اس کو, اس لفظ کو, اس کے جو بھی معنی آپ دیکھ رہی ہیں وہ اچھائی اور حسن سلوک اور خوبصورتی کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ رب العزت عدل کا بھی حکم ارشاد فرماتا ہے, احسان کا بھی حکم ارشاد فرماتا ہے, وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور اپنے قرابت داروں کو دینے کا حکم ارشاد فرماتا ہے, وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, اور برائی اور بے حیائی سے منع فرماتا ہے, والبغی, اور زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہے. گویا کہ احسان کرنے کی ساری صورتیں اس کے اندر جمع فرما دی کہ آپ لوگوں کے ساتھ عدل کریں, اور پھر عدل پر بھی صرف اکتفا نہ کریں, جتنا کسی نے دیا اتنا ہی ہم نے دے دیا. اگر کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کی اتنی ہی نیکی ہم نے کر دی, یہ تو عدل ہے. آپ اس سے بڑھ کر نیکی کریں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ احسان کریں, اور پھر اگر بالفرض آپ اپنے اقربا کو دیتے ہیں, یا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, یا کسی کی دل جوئی, کوئی غم میں بیٹھا ہوا اس کی دل جوئی کر دیتے ہیں, یہ سب کچھ احسان شمار کیا گیا. پھر اسی طرح کسی کو برائی سے روکنا, کسی کو نیکی کی دعوت دے دینا, یہ بھی احسان ہے, اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, یہ بھی احسان ہے. گویا کہ پورا ایک لائف کا جو پورا سرکل ہے اس کو ایک طرح سے جمع کر دیا گیا اس مقام پر کہ ساری اچھائیاں, ساری جو نیکیاں وابستہ ہیں وہ احسان کے ساتھ وابستہ ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, وَأَحْسِن, کہ تم احسان کرو, کما احسن اللہ الیک, جیسے اللہ رب العزت نے تم پر احسان کیا ہے. اللہ رب العزت بھی احسان فرماتا ہے, وہ عطا فرماتا ہے, اپنے ماننے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے, رزق ان کو بھی دیتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں. وہ احسان کرنے والا ہے, تو وہ احسان فرما رہا ہے, تو تم بھی کم از کم اپنے اقربا پر, کم از کم اپنے گھر والوں پر, کم از کم ضرورت مندوں پر تو تم احسان کرو. رب تعالی تو سب کو دے رہا ہے, لیکن تم سے جو لوگ وابستہ ہیں کم از کم ان کے ساتھ تم اچھے ہو جاؤ. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے, الدین النصیحۃ, دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی بھی اخلاص ہے, اخلاص کے ذریعے ہی حاصل ہوگی. احسان بھی اخلاص کے ذریعے حاصل ہوگا, جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ احسان اصل میں اخلاص کا نام ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر آپ جمع کریں ساری صورتوں کو تو عبادات لے لیں, جیسا کہ ابھی گفتگو ہوئی کہ اللہ رب العزت کی عبادت تو سب نے ہی کرنی ہے, لیکن احسان یہ ہے کہ اس طرح کرو گویا کہ اس کے سامنے حاضر ہو. پھر اگر آپ معاملات کو دیکھ لیں, اخلاقیات کو دیکھ لیں, ہر جگہ ہم احسان کے بغیر زندگی میں گزارا نہیں ہمارا ہو سکتا. لہٰذا رب تعالیٰ کا بھی حکم یہی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام یہی ہے کہ ہم احسان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. سبحان اللہ.